ورنہ ہو کہ امر آس یہ کہتا ہوا بھاگا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ مولانا ندیم اصغر رضوی صاحب، آئیے حضرات، استقبال کرتا ہوں کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، یہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ آفتاب شریعت حجت الاسلام علی جناب مولانا سید کلبی جواد صاحب کی خدمت میں حرف التماس بسط ادب التماس کرتا ہوں کہ اختتامی تقریر کے فرائض کو انجام دینے کے لیے مائک پہ تشریف لائیں، اور آپ حضرات مل جل کے بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ صلوات بھیجنے پر محمد وآل محمد۔ ظاہر کہ رات کے 11 بج رہے ہیں، آپ حضرات مسلسل شعراء کو سن رہے ہیں، اور اس وقت آپ حضرات کی آنتیں تلاوت میں مصروف ہیں۔ آنتیں بھی عبادت کر رہی ہیں اور کان بھی عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ظاہر ہے کہ عبادت ہے، اور سورہ قل هو اللہ تو بہت زیادہ سورہ قل هو اللہ تو بڑا ثواب ہے۔ تو اس وقت آپ حضرات کی سب کی آنتیں جو ہیں وہ تلاوت قرآن میں اور تلاوت قل هو اللہ میں مصروف ہیں، لہذا میں کیا پڑھوں اس میں اور کیا اس وقت آپ کے سامنے بیان کروں۔ خود مجھے ہی بے انتہا تھکن ہے، مسلسل سفر۔ ابھی میں پہاڑی سے حاضر ہوا ہوں، دہلی مجھے جانا تھا لیکن فلائٹ مس ہو گئی، ورنہ اس وقت میں دہلی میں ہوتا یہاں۔ تو لہٰذا میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ ظاہر ہے کہ موقع و محل بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے کچھ سوچنے کا نہ موقع ملتا ہے، نہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، لہذا وحی بھی نازل نہیں ہو سکتی، اور پیدائشی عالم بھی نہیں ہوں جو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، لہذا بڑی مشکل میری رہتی ہے کہ میں کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں۔ بہرحال چند جملے عرض کرنا ہے۔ آیہ کریمہ مشہور و معروف ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور یہ آخرت و دنیا سے ہمارے اختیار میں ہے۔ جب قدرت نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہادی و رہبر و رہنما بھیجے۔ قدرت نے ہر شے، اللہ نے ہر شے کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، چاہے اس شے میں جان ہو چاہے نہ ہو، چاہے عقل ہو چاہے نہ ہو، چاہے روح ہو چاہے نہ ہو، چاہے سمجھ ہو چاہے نہ ہو، لیکن قدرت نے ہر شے کی ہدایت کی ہے، ہر شے کی ہدایت کی ہے، ہر شے کی ہدایت کا قدرت نے اہتمام فرمایا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن میں آیتیں بھی موجود ہیں کہ جب جناب موسیٰ پہنچے تھے دربار فرعون میں، تو فرعون نے پوچھا تھا کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے؟ تو جناب موسیٰ نے جواب دیا تھا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کی ہدایت کی۔ تو تمام اشیاء کی ہدایت کا انتظام و انصرام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کی ہدایت قہری ہے، ان کی ہدایت قہری ہے، اور جو صاحبان عقل ہیں ان کی ہدایت جو ہے وہ اختیاری ہے۔ ظاہر کہ بہت وسیع موضوع اس کو نہیں عرض کرنا ہے، لیکن صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ وجود کے 4 درجات ہیں، وجود کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے وہ جمادات کا ہے، دوسرا درجہ جو ہے وہ نباتات کا ہے، تیسرا درجہ جو حیوانات کا ہے، چوتھا درجہ انسان کا ہے۔ جمادات یعنی یہ مٹی اور پتھر وغیرہ یہ جمادات کہلاتے ہیں، نباتات یعنی یہ پیڑ پودے یہ نباتات کہلاتے ہیں، اور اسی طرح حیوانات یعنی یہ جانور یہ حیوانات کہلاتے ہیں، اور چوتھا درجہ ہے انسان کا۔ صاحبان ذوق سے اشارے ہو سکتے ہیں، ظاہر کہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ تو وجود کے 4 درجے ہیں، 4 درجے ہیں، لیکن یہ بات ایک چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے، یہ چھوٹا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ جب 4 درجے ہیں تو 3 درجے وہ ہیں جو عقل سے محروم ہیں۔ وجود کے 3 درجے عقل سے محروم ہیں، چوتھے درجے میں عقل آئی ہے، عقل چوتھے درجے میں آئی ہے، وہ ہے انسان۔
کہ جس کو صاحب عقل بنایا اللہ نے. جب صاحب عقل بنایا تو اب اس کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا, ہدایت کا انسلام کیا. اب اس کے لیے انبیاء ہیں, اس کے لیے پیغمبر ہیں, اس کے لیے رسول ہیں, اس کے لیے امام ہیں. کیوں صاحبان ذوق ہے؟ میں نے کہا کم وقت صرف اشاروں میں بات مکمل ہونا ہے. کیوں انسان کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ صاحب عقل ہے مگر اتنا اہتمام کیوں؟ کیونکہ کبھی جمادات نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نباتات میں شامل ہوں, کبھی نباتات نے دعویٰ نہیں کیا, پوری توجہ رہے, کہ میں حیوانات میں شامل ہوں. کبھی حیوانات نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں انسانوں میں داخل ہوں. یعنی ہر ایک اپنے درجے کے اندر رہا, لیکن انسان کی عقل ہے سرکش, یہ اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے. شاید اسی لیے عرب والے اپنے سر کے اوپر رسی باندھے رہتے ہیں کہ عقل بھاگنے نہ پائے گی. عقل بھاگنے, وہ رسی باندھے رہتے ہیں. عقل ہوتی ہے سرکش اور وہ اپنی حدوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے, اپنی حدوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے. ارے فرعون خدائی کا دعوے دار بن جاتا ہے, توجہ رہے, فرعون خدائی کا دعوے دار بن جاتا ہے, اور مسیلمہ کذاب جو ہے وہ رسالت کا دعوے دار بن جاتا ہے, اور ایک 2 رکعت کا پیش نماز امامت کا دعوے دار بن جاتا ہے. لہذا اب اس کو مہار دینے کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, پیغمبر بھیجے, امام بھیجے, اور ان سے ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہوا. کیونکہ دیکھیے, کیونکہ بزم باب العلم ہے, اسی لحاظ سے میں اپنے بیان کو رکھنا چاہتا ہوں اور کم وقت میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. لہذا قدرت نے جناب آدم سے سلسلہ شروع کیا, اور یہ تا قیامت سلسلہ جاری رہے گا. پالنے والے ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتے ہیں کہ پالنے والے تو نے ہدایت کا سلسلہ قائم کیا, پیغمبر بھیجے, نبی بھیجے, رسول بھیجے, امام بھیجے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانے کہ کون تیری طرف سے ہے. بہت ہی ایک بنیادی موضوع ہے جس کو پیش کرنا ہے, اور صرف چند منٹ میں پیش کرنا ہے. پالنے والے, تو نے اعلان کیا ہم نے انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کیا, اور ہم نے انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, پیغمبر بھیجے. صرف چند نام ہے قرآن مجید میں, اور ہے 1,24,000. اس کے بعد امامت کا سلسلہ ہے. پالنے والے ہم کیسے پہچانیں کہ سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, صحیح دعوے دار کون ہے اور غلط دعوے دار کون ہے؟ کیونکہ بے انتہا غلط دعوے دار آئے, جھوٹے دعوے دار آئے. ہم کیسے پہچانیں؟ کیونکہ ہم براہ راست اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ کون تیرا بھیجا ہوا ہے اور کون تیرا نہیں بھیجا ہوا ہے. کیونکہ اگر ہم براہ راست پوچھ سکتے ہوتے تو پھر درمیان میں کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہر چیز ہم براہ راست پوچھ لیتے. کیونکہ ہم ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے ہیں, اس لیے پیغمبر آتے ہیں, اس لیے امام آتے ہیں, اس لیے نبی آتے ہیں. تو پالنے والے پہچانے کیسے کہ کون تیری طرف سے ہے اور کون تیری طرف سے نہیں ہے؟ ارے کچھ تو پہچان بتا دے. ندا قدرت آئی کہ ہم پہچان بتائے دیتے ہیں, ہم کسوٹی بتائے دیتے ہیں, ہم مہک بتائے دیتے ہیں. دیکھو, ہم نام نہیں بتاتے, ہم صفات بتاتے ہیں, ہم کمالات بتاتے ہیں. دیکھو, ہم معیار دیے دیتے ہیں. لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم نے جس کو بھی منتخب کر کے بھیجا ہے اس کو پہچان لینا, وہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے, وہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے. تو پہلا معیار اللہ نے دیا وہ ہے معیار علم. علم کے ذریعے پرکھنا. اگر کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے تو میرا نمائندہ ہے. پوری توجہ رہے. اور اب پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو گیا. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کون ہے جو ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کر رہا ہے اور کون ہے جو دوسروں سے سوال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کون ہے جو پوچھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بڑی مشکل یہ ہے کہ وقت نہیں جو تفصیل ہو سکے. توجہ چاہوں گا. دو خطبے تاریخ میں محفوظ ہیں, اور دونوں پہلے خطبے ہیں کہ جب ایک صاحب کو مسلمانوں نے منتخب کیا اور وہ تخت خلافت پر تشریف فرما ہوئے,
تو انہی نے جو پہلا خطبہ دیا آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے وہ خطبہ، اور فخریہ طور پر بیان کیا جاتا ہے. تو یہ کیسے سچے تھے کہ جو تھا وہ سب بیان کر دیا. پہلا خطبہ کیا ہے کہ جیسے ہی ممبر پر تشریف لائے پہلی بات انہوں نے یہ کہی، دیکھو میں تمہارا رہبر بن تو گیا ہوں، میں تمہارا لیڈر بن تو گیا ہوں، مگر میرا ایک شیطان ہے جو مجھے بہکا لیا کرتا ہے. لہذا اگر مجھے بہکا ہوا دیکھنا، راستے سے بھٹکا ہوا دیکھنا، اگر میں راستہ بھول جاؤں تو اے امت والے مجھے صحیح راستے پر لگا دینا. اور مجھ سے زیادہ عالم تو وہ خواتین ہیں کہ جو حجروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. ایک رہبر اعلان کر رہا ہے کہ اگر راستہ بھولا ہوا دیکھنا تو مجھے صحیح راستے پہ لگا دینا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر امت کو راستہ معلوم ہوتا تو آپ کو رہبر بناتی کیوں؟ آپ امت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر بھٹکا ہوا دیکھنا تو صحیح راستے پہ لگا دینا، اور مجھ سے زیادہ علم رکھنے والی تو وہ خواتین ہیں جو حجروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ پہلا خطبہ جو تاریخ میں محفوظ ہے، لیکن پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ اب مجبور ہو کر ایک دروازے پر آتے ہیں مسلمان، حکومت قبول کر لیجیے، حکومت قبول کر لیجیے. حکومت قبول کی، اس کے بعد اب چلے ممبر کے اوپر. طریقہ کیا تھا اس وقت کہ جو بھی بنتا تھا وہ ایک سیڑھی نیچے بیٹھتا تھا. رسول 4 سیڑھیاں تھی ممبر کی، رسول اللہ بیٹھے عرشے کے اوپر بیٹھتے تھے. جو پہلے آئے وہ ایک سیڑھی نیچے، جو دوسرا ہے وہ اس سے سیڑھی نیچے، جو تیسرا ہے وہ اس سے سیڑھی نیچے. اب آخری سیڑھی پر وہ تیسرے والے بیٹھ چکے تھے، اب صرف زمین باقی بچی تھی، سیڑھیاں ختم ہو گئی تھیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ باقی رہتا کہ ہر آنے والا نیچلی سیڑھی پر بیٹھتا تو یہ بنی امیہ جب آتے تو تہخانے کھدوانے پڑتے، سیڑھیاں بنانے کے لیے نیچے تہخانے کھدوانے پڑتے. لیکن مولا علی جب آئے ہیں تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لوگوں نے سوچا یہاں بیٹھیں گے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، سوچا یہاں بیٹھیں گے. تیسری سیڑھی پر وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، وہاں تشریف فرما ہوئے کہ جہاں رسول بیٹھا کر لوگوں نے کہا کہ علی آپ نے کیا غضب کر دیا؟ کہا یہاں میرے علاوہ کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہاں وہی بیٹھ سکتا ہے کہ جس کے بعد اتنا ہی علم ہو جتنا رسول کے پاس علم تھا. ایک صلوات بھیج دے برناواز پر محمد والی. اس کے بعد پہلا خطبہ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. میں نے کہا بس اسی مناسبت سے 2-4 جملے. اب مولا کا یہ قول دنیا بھر میں مشہور ہو گیا کہ علی نے یہ اعلان کیا ہے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو. لوگ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، سوالات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہودیوں نے سوال کیے، عیسائیوں نے سوال کیے، مشرکوں نے سوال کیے، ملحدوں نے سوال کیے، منافقوں نے سوال کیے. سوال پر سوال ہو رہا ہے اور علی جواب پر جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. آخر میں روایت کہتی ہے کہ مجمع پورا بھرا ہوا ہے، مجمع پورا بھرا ہوا ہے. ایک شخص بلند ہوتا ہے، یا علی میرا بھی ایک سوال ہے، میرا بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے. مولا نے فرمایا تو پہلے ہی کہہ چکا جو پوچھنا ہے پوچھو. کہ یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ مولا نے پوری تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی، پوری کائنات پر نگاہ ڈالی. پوری کائنات میں مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ میں علی ہوں لہذا تو ہے جبریل. ادھر جواب ختم ہوا تو جس شخص نے سوال کیا تھا وہ ہوا میں بلند ہوتا ہے، ہوا میں بلند ہوا.
مسجد کی چھت تک پہنچا، مسجد کی چھت کو شگافتہ کیا، مسجد کی چھت کے شگاف سے باہر نکلا اور شگاف بند ہو گیا، کیونکہ یہ بتانا بھی تو تھا کہ میں ہی جبریل ہوں۔ ارے آج کل بہت کے ڈرامے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب جو بہت مشہور تھے کہ صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور فر ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں، بعد میں پتا چلا کہ آدمیوں کو پیسے دے کر سوال یاد کرائے جاتے ہیں، جواب ان کے پاس پہلے ہی رٹا ہوا تھا۔ لہذا یہاں پر بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ علی نے بھی کسی سے کہہ دیا کہ مجھ سے اس طرح سوال کر لینا، میں ایسا جواب دے دوں گا۔ لہذا اگر وہ مسجد جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے پلٹ کر جاتے تو دنیا کہتی کہ علی نے کسی کو سکھا پڑھا دیا تھا۔ یہ بھی تو بتانا تھا کہ میں جبریل ہوں۔ آسمان میں بلند ہوئے، فضا میں بلند ہوئے، چھت کو مسجد کی شگافتہ کیا، اس شگاف سے نکلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کی چھت کو شاید اس لیے شگافتہ کیا ہو کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ جب شاگرد میں اتنی قوت ہے کہ مسجد کی چھت کو شگافتہ کر سکتا ہے تو اگر استاد کعبے کے قریب آ جائے اور کعبے کی دیوار شق ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ ایک صلوات بھیج دو نواز محمد وعلیہ۔ اب میں نے کہا کہ بہت زیادہ تقریر تو نانی ہو جائے گی۔ ایک یہودی آتا، بچے جوان موجود ہیں، ایک یہودی آتا ہے، میں نے سنا ہے علی تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہا کہ ہاں میرا تو کھلا ہوا دعویٰ ہے، کہ میں ایسا سوال کروں گا علی تم جواب نہیں دے پاؤ گے، علی تم جواب نہیں دے پاؤ گے۔ مولا مسکرانے لگے، کہ ایک سوال پوچھ تو پہلے، تو نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا، تو نے تو فیصلے ہی پہلے فیصلہ کر لیا۔ کہا یہ عدد اب نے سوچا افسر یہودی نے کہ بھئی حدیث جانتے ہیں، قرآن جانتے ہیں، ان کو میتھمیٹک کیا معلوم ہوگی، ان کو ریاضی کا کیا علم ہوگا۔ وہ بہت بڑا ریاضی داں تھا وہ یہودی، بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا وہ یہودی۔ آیا تھا علی کا امتحان لینے، آیا تھا مولا کا امتحان لینے۔ علی یہ بتاؤ، کوئی ایسا عدد بتا دو، کوئی ایسا عدد بتا دو کہ جو ایک سے بھی پورا پورا کٹ جائے، دو سے بھی پورا پورا کٹ جائے، تین سے بھی پورا پورا کٹ جائے، چار سے بھی کٹ جائے، پانچ سے بھی تقسیم ہو جائے، چھ سے بھی تقسیم ہو جائے، سات سے بھی، آٹھ سے بھی، نو سے بھی، دس سے بھی۔ ایک عدد کوئی ایسا بتا دو کہ جو سب سے تقسیم ہو جائے اور پھر کسر کچھ نہ بچے اس میں۔ مولا نے بغیر سوچے، بغیر غور کیے کہا ارے بہت آسان تو نے سوال پوچھ لیا، بہت سہل تو نے سوال پوچھ لیا۔ تو ہفتے کے دنوں کو، ہفتے کے دن بہت توجہ رہے، اپنے سال کے دنوں سے ضرب دے دے، جو حاصل ضرب آئے گا وہ ایک سے بھی تقسیم ہو جائے گا، دو سے بھی تقسیم ہو جائے گا، تین سے بھی، چار سے بھی، پانچ سے بھی، چھ سے بھی۔ اور وہ حاصل ضرب ہے 2520 کہ جو ایک سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے، دو سے بھی ہو سکتا ہے، تین سے بھی ہو سکتا ہے، چار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے 3-4 سوال کیے، اس کے بعد تاریخ کہتی ہے قدموں پر سر رکھ کر کہا اب مجھے معلوم ہو گیا کہ کائنات میں تم سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وعلیہ۔ بس ایک چیز اور سن لیجئے، بچے جوان یہاں پر موجود ہیں، اس کو مسئلہ رکابیہ کہتے ہیں، مسئلہ رکابیہ کہتے ہیں۔ مسئلہ رکابیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس وقت یہ سوال پوچھا گیا اس وقت مولا علی سوار ہو رہے تھے گھوڑے کے اوپر، ایک رکاب میں پیر ڈال چکے تھے، دوسرے رکاب میں ڈالنے والے تھے کہ سوال بھی ہو گیا جواب بھی ہو گیا، سوال بھی ہو گیا جواب بھی ہو گیا۔ مولا علی گھوڑے پر سوار ہونے والے، ایک عورت سامنے آ گئی، ایک خاتون سامنے آ گئی، یا علی میری مشکل حل کر دیجئے، میرے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ کہا کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ کہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا، میرے شوہر کا انتقال ہوا میرے، اور صرف جو ہے مجھے صرف 1 دینار جو ہے وہ دیا گیا، میرے جو انتقال ہوا بھائی کا تو میرے سے کل 1 دینار دیا گیا۔ اس وقت فوراً مولا نے کہا کہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کی بیوی موجود ہے، اس کی ماں موجود ہے، اس کی 2 بیٹیاں موجود ہیں، اس کے 12 بھائی موجود ہیں اور تو اکیلی بہن ہے۔ اس نے کہا میرے بھائی کا انتقال ہوا کہ تو ایک اکیلی بہن ہے۔ وہ عورت حیرت سے کہنے لگی
کہ یا علی کیا آپ میرے پورے خاندان کو پہلے سے جانتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں، پہلی مرتبہ تو اس سے ملاقات ہو رہی ہے. کہ پھر آپ نے صحیح کیسے بتا دیا تعداد کو میرے خاندان والوں کی؟ کہ اسی طرح تجھے 1 دینار ملے گا 600 دینار میں. کہا کیسے؟ کہا سن لے، دیکھیے معجزہ ہے یہ ریاضی کا معجزہ جس کو کہنا چاہیے. امام نے فرمایا کہ دیکھ 600 دینار چھوڑے تیرے بھائی نے، اس کی 2 بیٹیاں موجود ہیں، تو 2/3 بیٹیوں کا ہو جائے گا. تو 600 کا 2/3 ہوا 400 بیٹیوں کو مل جائیں گے. 400 بیٹیوں کو مل جائیں گے. ماں موجود ہے، اس کا 6واں حصہ ہے، 100 اس کو مل جائیں گے 600 میں سے. تو اب 500 بٹ گئے. بیوی موجود ہے، اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ بیوی کا ہوتا ہے. 600 کا 8واں حصہ ہوا 75. 600 کا 8واں حصہ ہوا 75. 75 بیوی کو مل گئے. 575 بٹ گئے. اب بچے 25. تیرے 12 بھائی موجود ہیں، ہر بھائی کا دوہرا حصہ، لہذا 2 ان کو مل گئے. 24 بٹ گئے. ایک بچہ جو تجھے مل گیا. اس کو کہتے ہیں ریاضی کا معجزہ. صلوات بھیج دے بر محمد والے. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے محمد. علم کے میدان میں دیکھیے بہت ظاہر کہ جتنا پیش کیا جائے وہ کم ہے. تو پہلا معیار جو بیان کیا گیا وہ علم ہے، اور علم سوائے محمد و آل محمد کے کہیں نہیں ملے گا. علم اگر ملے گا تو اس دروازے میں ملے گا. اس کے بعد بہت توجہ اور آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر ایک صفت کا اور اضافہ کیا گیا، اور وہ ہے شجاعت اور بہادری. وہ ہے شجاعت اور بہادری، کیونکہ رہبر میں علم بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ بہادری بھی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو قافلے کی رہبری نہیں کر سکتا، اور اگر شجاعت نہیں ہوگی تو حفاظت نہیں کر سکتا. لہذا ایک شرط کا اور اضافہ ہوا، وہ ہے بہادری. جس وقت جناب طالوت کا انتخاب ہوا تو امت والوں نے اعتراض کیا کہ ان کے پاس نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، کچھ نہیں ہے، ان کو منتخب کیوں کیا؟ تو اب قرآن نے جواب دیا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ہم نے اس لیے طالوت کا انتخاب کیا ہے کہ وہ علم میں بھی تم سے افضل ہیں، اور بہادری اور شجاعت اور جسمانی طاقت میں تم سے افضل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں ضروری ہیں رہبریت کے لیے. ایک ہے علم، دوسری ہے شجاعت اور بہادری. اب اس میدان میں بھی آ کر دیکھیں گے تو سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور آپ کو کوئی نام نہیں ملے گا. 2 چیزیں جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے ابی الحدید معتزلی، ان کے جملے، اور دوسرے شیخ مفید علیہ رحمہ ان کے جملے. بس 5 منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے، 5 منٹ زیادہ، کیونکہ جو آپ کی حالت ہے وہی میری حالت بھی ہے. ایک صلوات میں جب لہذا 5 منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے. مجھے توجہ رعایت کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ مفید نے 2 جملے ان کے جناب علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے، اور 2 جملے علامہ ابی الحدید معتزلی کے. علامہ شیخ مفید لکھتے ہیں مولا کی شجاعت و بہادری کے سلسلے میں کہ کائنات میں ایسا کوئی بہادر نہیں، کائنات میں ایسا کوئی شجاع نہیں، کائنات میں ایسا کوئی پہلوان نہیں. بہت خوبصورت جملے انہیں لکھے جو آپ کے سامنے صاحبان ذوق تشریف فرمائے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بہادر، کوئی پہلوان میدان جنگ میں جاتا ہے، بہت توجہ رہے، تو فرض کیجیے اس نے 100 وار کیے، 80 مر گئے، 20 زخمی ہو کر بچ گئے. 100 وار کیے، 90 مر گئے، 10 زخمی ہو کر بچ گئے. 100 وار کیے، 99 مر گئے، مگر کوئی ایک نہ ایک ضرور ایسا مل جائے گا جو ہاتھ سے زخمی ہوا اور زندہ رہ گیا. ہاتھ سے زخمی ہوا اور زندہ رہ گیا. آپ دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں تو کیا خبریں آتی ہیں، 20 مرے 100 زخمی. تو ہمیشہ مرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، زخمیوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی ہے. لیکن علامہ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ کیا کہنا علی کے وار کا، کیا کہنا علی کے وار کا، کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ علی نے وار کر دیا ہو اور کوئی زخمی ہو کر بچ گیا ہو. ادھر وار ہوا، ادھر 2 ٹکڑے،
ادھر وار ہوا ادھر دو ٹکڑے. اب اسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے جس کی طرف سے شعر مولانا نے پڑھا تھا کہ شرط یہ ہے کہ وار ہو جائے. شرط یہ تھی کہ وار ہو جائے. لیکن اگر کسی نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا کہ علی نے منہ پھیر لیا تب تو بچ جائے گا. لیکن اگر وار ہو گیا تو سوائے دو ٹکڑے ہونے کے کوئی اور نتیجہ نہیں. اور بس آخری جملے سن لیجئے. علامہ ابی الحدید لکھتے ہیں کہ علی کی بہادری وہ بہادری ہے کہ جس نے تمام بہادروں کی زبانوں پر تالے لگا دیے ہیں. کوئی بھی بہادر اپنی بہادری کے فسانے علی کے سامنے سنا نہیں سکتا. یہ ہے علی کی بہادری. اب وہ لکھ رہے ہیں, علامہ ابی الحدید لکھ رہے ہیں, لکھتے ہیں کہ علی نے, وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی بہادر جب میدان جنگ میں جاتا ہے, بہت بڑا عالم ہے جو لکھ رہا ہے, کہ جب بھی کوئی پہلوان میدان جنگ میں جاتا ہے اور اس کے سامنے اس کا دشمن آتا ہے, اس کا مد مقابل آتا ہے, اس کے ہاتھ میں فرض کیے تلوار ہے, تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دشمن کے جسم کے کسی بھی حصے پر تلوار کا وار لگ جائے. جو سامنے دشمن ہے اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر اس کی تلوار کا وار لگے, چاہے سر پر لگ جائے, چاہے گردن پر لگ جائے, چاہے سینے پر لگ جائے, چاہے ہاتھ پر لگ جائے, چاہے کمر پر لگ جائے, چاہے پیر پر لگ جائے, جسم کے کسی بھی حصے پر اس کی تلوار کا وار لگ جائے. مگر ابی الحدید لکھتے ہیں کہ کیا کہنا علی کا, کیا کہنا علی کا کہ 80 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور 10,000 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا, مگر کبھی دو رخوں کے علاوہ تیسرے رخ پر تلوار نہیں چلائی. دو رخوں کے علاوہ تیسرے رخ پر تلوار نہیں چلائی. یا سر پر مارتے تھے اور برابر کے دو ٹکڑے, یا کمر پر مارتے تھے اور برابر کے دو ٹکڑے. اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے مفہوم کو اردو زبان میں پیش کیا جائے تو یوں ادا ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں وہ, کیا کہنا علی کا, کیا کہنا علی کا کہ ایسے برابر کے دو ٹکڑے ہوتے کہ اگر ترازو میں تولا جاتا تو دونوں ٹکڑوں کے وزن میں 1 تولے کا فرق نہ ملتا. لکھتے ہیں کہ کیا کہنا اس علی کا کہ جس نے میدان جنگ میں بھی عدالت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا, دشمن کو بھی بانٹا تھا تو برابر سے بانٹا تھا. ایک سلوات بھیجے بر نواز بر محمد و آل محمد. بس بات میری مکمل ہو گئی. ابو الحسن آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی, ان کا زمانہ ہے, آج سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے. ایک دشمن اہل بیت آتا ہے اور کہتا ہے کہ خواہ تم نے فسانے کر رکھے ہیں کہ کوئی حالت نجاست میں محرم میں داخل نہیں ہو سکتا, روضے میں داخل نہیں ہو سکتا, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, خواہ تم نے سب لوگ کر رکھا ہے. میں دیکھو حالت نجاست میں جاؤں گا اور کچھ نہیں ہوگا. لوگوں نے منع کیا اس سے کہ بھئی ایسی حرکت نہ کرو, ایسا کام تم نہ کرو. اس نے کہا نہیں, میں تو ثابت کر کے رہوں گا. اب وہ حالت نجاست میں ہے, نجف پہ آیا ہو, دیکھو نجف میں آ گیا, میرا کچھ نہیں ہوا. حرم میں آیا, صحن حرم میں آیا, کہ دیکھو میں صحن حرم میں کھڑا ہوا ہوں, میرا کچھ نہیں ہو رہا ہے. رواق میں آیا, دیکھو میں رواق میں آ گیا ہوں, میرا کچھ نہیں بگڑا. تحت قبہ آ گیا, توجہ رہے, بس 2-3 جملوں کی زحمت ہے. تحت قبہ آیا, دیکھو میرا کچھ نہیں بگڑا, کون سے فسانے تم نے بنا رکھے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. جیسے ہی ذریح کے قریب پہنچا ایک تڑاکا ہوا, ذریح سے 2 انگلیاں نکلیں. ان 2 انگلیوں نے اس ملعون کی کمر کو اپنے اندر لے لیا. 2 انگلیوں کے درمیان میں اس کی کمر آئی, جو 2 انگلیاں آپس میں ملی تو آدھا ٹکڑا ادھر گرا, آدھا ٹکڑا ادھر گرا. ہنگامہ مچ گیا, شور مچ گیا. اس زمانے میں کوئی ظاہر کے اپنی حکومت تو تھی نہیں, وہ وہاں کے جو خادم تھے خدام تھے گرفتار کر لیے گئے کہ تم نے قتل کر دیا اس کو, اور کہاں کہانی بنا دی کہ صاحب ذریح میں سے انگلیاں نکلی تھیں. آیت اللہ العظمیٰ اصفہانی نے, ظاہر کے اس زمانے میں کوئی لمبا چوڑا کوئی مقدمہ تو چلتا نہیں تھا کہ 4-5 سال 10 سال مقدمہ چلے گا, ڈکٹیٹرشپ تھی, 2-4 دن میں پھانسی پر. آیت اللہ العظمیٰ اصفہانی نے حکومت کو وہاں سے پیغام بھیجا
کہ اگر میری بات آزما لو، اگر غلط ہو تو یہ خادم خود سے پھانسی پر چڑھ جائے گا، تمہیں پھانسی پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میری بات آزما کر دیکھو کہ جو دونوں ٹکڑے ہیں ان دونوں کو تول کر دیکھو، اگر وزن میں ذرہ برابر فرق ہو تو سمجھ لینا اس نے قتل کیا ہے، اور اگر بالکل وزن برابر ہو تو سمجھ لینا علی کا کارنامہ ہے۔ اب جو تولا گیا تو بالکل برابر کے دو ٹکڑے، اس طرح سے معلوم ہے کہ مولا علی کا۔ بس آخری جملہ کرنا، دو چیزیں ایسی ہیں جو آج تک مٹ نہ سکیں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کئی مرتبہ زری بدلی گئی ہے نجف کی، مگر جب بھی زری بدلی گئی وہ جگہ وہیں پر فوراً ہی وہ سوراخ پیدا ہو گیا جو علی کے انگلیوں سے پیدا ہوا تھا۔ یہ چیز کبھی بدلی نہیں جا سکی۔ اور دوسرا، کعبے میں جو شگاف ہے وہ آج تک بدلا نہیں جا سکا۔ ارے پلاسٹر کرتے کرتے حکومتیں تھک گئیں، پلاسٹر کرتے کرتے حکومتیں تھک گئیں، مگر وہ جب بھی پلاسٹر کیا جاتا ہے وہی شگاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب میں پھر دعوے کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں، آج سے 70-80 سال پہلے کی تصویر دیکھیے آپ کعبے کی۔ میں بہت اطمینان سے بات کہہ رہا ہوں اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، 70-80 سال پہلے جو کعبے کی تصویر آپ دیکھیں گے تو حجر اسود دیوار کعبہ سے باہر ہے، تھوڑا سا حجر اسود دیوار کعبہ سے تھوڑا باہر، تقریباً 6-7 انچ حجر اسود باہر نظر آئے گا۔ اور اب جو آپ تصویر دیکھیں گے تو تقریباً 1 فٹ دیوار کے اندر نظر آتا ہے۔ کیا جگہ بدلی گئی؟ جگہ نہیں بدلی گئی، اسی جگہ پر حجر اسود ہے جہاں پہلے تھا، نئی دیوار پر پلاسٹر ہوتا رہا کہ کسی طرح سے وہ نشان مٹ جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نہ یہ نشان کبھی مٹے گا نہ وہ نشان کبھی مٹے گا کہ جو علی کی پیدائش کا کہ جو ثبوت کے طور پر قیامت تک یہ نشان کعبے میں موجود رہے گا۔ ایک صلوات بھیجے برا آواز پر محمد وآل محمد۔ بس بات میری مکمل ہوئی، کیونکہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ صاحب علی کی فضیلت بڑھانے کے لیے یہ بادشاہوں نے گڑھ لی کہ کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا۔ بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی یہ جملے ہیں۔ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس شخصیت نے کبھی کسی فضیلت کی تلاش ہی نہیں کی۔ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ فضیلتوں نے علی کو ڈھونڈا ہے، فضیلتوں نے علی کو تلاش کیا ہے۔ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ فضیلتوں نے علی کی تمنا کی ہے، علی نے کسی فضیلت کی کبھی تمنا نہیں کی۔ اور اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر جناب فاطمہ بنت اسد اس دروازے سے داخل ہوئی ہوتی کہ جس سے سب داخل ہوتے ہیں، اور وہاں مولا علی کی ولادت ہو گئی ہوتی تو دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ علی کی تمنا تھی کہ کعبے میں پیدا ہوں، لیکن اس دروازے کا بند رہنا اور دیوار کعبہ میں نیا در کھل جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی تمنا نہ تھی کہ کعبے میں پیدا ہو، ارے کعبے کی تمنا تھی کہ علی کعبے میں پیدا ہو۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ محمد۔ پالنے والے ہم تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تجھے واسطہ ہے مولود کعبہ کا، تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام کا، پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے، ہمیں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو اس بزم کے جو بانیان ہیں اور جنہیں بزم سجائیے پالنے والے ان کو خیر دنیا بھی آخرت خیر دنیا بھی عطا فرما اور خیر آخرت بھی عطا فرما پالنے والے۔ ان کی جتنے بھی حاضرین بزم ہیں ان کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نواز اور آخرت کی نعمتوں سے نواز۔ پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے پالنے والے، جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں پالنے والے ان حکومتوں کو بھی تباہ برباد کر دے پالنے والے پرچم اسلام سر بلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے۔ پالنے والے اس وقت تک ہمیں دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد علیہ محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی محمد و علی